السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تراویح میں صلوہ پارہ پڑھایا گیا، جس کے اندر تین صورتیں ہیں، سورہ کہف، سورہ مریم، سورۃ الطٰہٰ. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ دو پاروں کو یعنی 15ویں پارہ اور 16ویں پارے کو پڑھا کرو. قرآن مجید کی ہر آیت کو پڑھنا ہے، لیکن سورہ کہف ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ سورہ کہف کو پڑھنے والے کے لیے اللہ ایک روشنی دیتا ہے. سورہ کہف کو پڑھنے والے کے لیے اللہ روشنی دیتا ہے. کیسے روشنی دیتا ہے اس میں ذکر کر کے سورہ کہف کے اندر اگر کوئی آدمی اسٹوڈنٹ ہے تو اس اسٹوڈنٹ کو کیسے رہنا وہ سورہ کہف کے اندر ہے. اگر ایک کسان ہے تو کسان کو کیسے رہنا سورہ کہف کے اندر ہے. ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کو کیسے رہنا سورہ کہف کے اندر ہے. ایک مالک ہے، مالک کو کیسے رہنا سورہ کہف کے اندر ہے. ایک ملازم نوکر کیسے رہنا وہ سورہ کہف کے اندر ہے. ایک علم والا، ایک ایجوکیشن والا، ایک ٹیچر، ایک استاد کیسے رہنا وہ ساری باتیں سورہ کہف کے اندر ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خاص کر کے کوئی سورت پڑھو یا نہ پڑھو لیکن سورہ کہف کو پڑھا کرو، کیونکہ سورہ کہف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ ایک روشنی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اس کا فیلڈ والا ہے، جو اس فیلڈ والا ہے اس کے لیے کیا ہے، ایک روشنی ہے، ٹارچ ہے. اس کے اندر ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے بات بتائی. سورہ کہف سے پہلے ایک بات بتانا ہے. کل میں نے ایک بات چھوڑ دی، یعنی ٹائم نہیں تھا جس کی وجہ سے میں نے بات چھوڑ دی. وہ بات میرے دل کو چھو گئی. جب بھی میں وہ آیت پڑھتا ہوں ڈر جاتا ہوں. ہر کوئی معنی پڑھنے والا، اس پر غور کرنے والا ڈر جاتا. کیسے معلوم؟ ہر آدمی کی گردن میں اللہ نے ایک چپ رکھا ہے. ہر آدمی کی گردن میں اللہ نے ایک چپ رکھا ہے. وہ چپ کیا ہے؟ کوئی بھی عمل انسان کرے، کوئی بھی عمل، چاہے اچھا عمل، برا عمل، یا کوئی بھی بات، یا اچھی بات، بری بات، کوئی بھی عمل کرے یا کوئی بھی بات بولے تو وہ چپ کیا ہے؟ ریکارڈ کرتی. وہ چپ کیا ہے؟ ریکارڈ کرتی. اللہ نے کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہم نے انسان کے گردن کے اندر، ہر انسان کے گردن کے اندر ایک چپ رکھا ہے، وہ ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتی. اللہ نے اسے کیا کہا؟ وَعَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. اللہ نے یہاں ایک فرشتے کو رکھا ہے. جب بھی انسان بات بولے گا فوراً وہ لوگ کیا ہے؟ ریکارڈ کریں گے، اور چپ کیا ہے؟ ریکارڈ کرے گی. تو اسی لیے میرے بھائیوں سوچ سمجھ کے بولا کرو. یہاں بچ جائیں گے، یہاں کیا ہے بچ جائیں گے جی. ایک شبی بھائی کے پاس ایک بات بول رہے ہیں، الیاس بھائی کے پاس ایک بات بول رہے ہیں، زبیل بھائی کے پاس ایک بات بول رہے ہیں. کبھی کبھار ہوتا نا، یہاں بچ جائیں گے لیکن آخرت میں بچیں گے؟ آخرت میں بچیں گے؟ نہیں بچیں گے میرے بھائیوں. وہاں بچنے کا چانس نہیں. کہیں کو چانس نہیں معلوم. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے قرآن مجید کے اندر، جب وہ چپ لگایا گا، اللہ چپ نکالے گا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. یہ سارے ریکارڈ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نکالے گا. سارا ریکارڈ جتنا بھی تم نے ریکارڈ کیا ہے، اللہ نے ہماری پوری لائف کو ریکارڈ کیا ہے، وہ سارا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے سامنے لا کر رکھے گا. اب کیا بولے گا معلوم؟ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ بولے گا اب پڑھ تو. اب جو ریکارڈ ہوا ہے اس کو پڑھ یا دیکھ. اللہ ہمارے سامنے یہ لیڈی کی بڑی اسکرین لا کر رکھتا، بہت بڑی اسکرین. اس میں بندہ اپنی پوری زندگی کو دیکھتا. معلوم وہ نیکیش نہیں دیکھتا. کیا سمجھیں گے؟ وہ نیکیش دیکھتا سمجھے؟ نہیں 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 نہیں.
پوری دنیا والے دیکھتے ہیں، پوری دنیا والے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، دنیا میں کیسے بھی جی لیں گے، دنیا کے اندر کیسے بھی جی لیں گے، آخرت میں چھوڑے گا اللہ؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا میرے بھائیوں۔ جب ہمارے سامنے وہ چپ و ریکارڈ آئے گا، وہ ویڈیو آئے گا، تو کیا بولیں گے؟ اللہ میں ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا بول کے بولیں گے؟ نہیں بول سکتا بندہ، بولنے گیا تو اللہ زبان کاٹ کے رکھے گا اور ہاتھ پیر سب بولے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بولے گا اقرا کتابک فکفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، بندہ پڑھتا جائے گا، بندہ پڑھتا جائے گا، سمجھ میں نہیں آتا، پریشان ہو جاتا۔ ایسے بھی چیز اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ میں کبھی بھی وہ معمولی سمجھاتا، میں اس کو معمولی سمجھاتا، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے سورہ کہف میں اللہ نے کہا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ جب مشرک یا مجرم یا نافرمان کے سامنے اس ریکارڈ کو، اس ویڈیو کو رکھے گا تو نافرمان کہے گا یقولون یا ویلتنا، ہائے کاش، ہائے بربادی، ہائے میری بربادی، ہائے کاش، مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹی چھوڑا ہے، نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، بلکہ سارا کا سارا ریکارڈ ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ سارے عمل کو لا کر ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ آدمی کے دل کے اندر آیا نا کہ بھئی کل میرا ریکارڈ ہونے والا ہے، تو کیا کرے گا معلوم؟ آخرت کا ڈر ہوتا نا، آخرت کا ڈر ہوتا تو انسانوں کو پولیس اسٹیشن کی ضرورت نہیں، عدالتوں کی ضرورت نہیں، کسی اوپر والے کی ضرورت نہیں کہ بھی میرے اوپر کوئی ہے آدمی، اس کے ڈر کے نہیں، ضرورت نہیں۔ جب یہ چیز ذہن میں رہتی انسان کی تو جرم نہیں کرتا، جی کرمنل کامہ نہیں کرتا، جرم نہیں کرتا، وہ گناہ کا کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بھئی مجھے ریکارڈ ہو رہا ہے، میرے گردن میں چپ رکھی ہوئی ہے، میں اگر گناہ کا کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، نہیں کرے گا میرے بھائیوں۔ وہ احساس ہوگا کہ کل میں اللہ کے سامنے کھڑنا ہے اور جا کر بات بولنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں کو ذہن میں رکھو، ان آیتوں کو ذہن میں رکھو، گناہ کم ہو جائیں گے، ورنہ کیا ہوگا معلوم؟ آدمی بنداس ہو کر زندگی گزارے گا، اسے آخرت کا ڈر نہیں ہوگا تو گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ کرتا جائے گا۔ ایک اور بات ہے جو کل کے پارے کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہے یا نہیں جانچنے کے لیے یہودی مشرکوں کے ذریعے سے سوالات کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا نہیں بول کر سمجھنے کے لیے، بتانے کے لیے تو یہودی مشرکوں کے ذریعے سے سوالات کرتے ہیں۔ 3 سوالات۔ پہلا سوال، یہودی جاتے ہیں مشرکوں سے، جا کر تمہیں اپنے نبی سے کہو جو تمہارے مکے میں آیا ہے، اس نبی سے جا کر کہو کہ 3 سوال کرو۔ پہلا سوال روح کے بارے میں کرو، روح کے بارے میں کرو پہلا سوال۔ دوسرا سوال وہ غار والوں کے بارے میں کرو، تو 300 سال سوئے ان غار والوں کے بارے میں کرو۔ تیسرا سوال وہ 2 سنگ والے بادشاہ کے بارے میں سوال کرو جو دنیا کے اندر کا سیر کیا تھا، پوری دنیا اس کے نیچے تھی، اس بادشاہ کے بارے میں سوال کرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مشرکین سوال کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دی، کہا کہ بھئی سأخبرک غدا، کل میں بتاؤں گا، کل میں بتاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بتانے کے وہی نہیں آئی، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم نا، وہی آئے کچھ معلوم ہوتی، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے، کیسا بتانا؟ وہی کے ذریعے، وہی نہیں آ رہی۔ کتنے دن تک نہیں آئی معلوم؟ 15 دن تک وہی نہیں آئی، 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول پریشان، 15 دن کے بعد وہی آئی تو سب سے پہلے اللہ تنبیہ کر رہا، دیکھو جی نبی کو تنبیہ کیا کر رہا، نبی کو تنبیہ کر رہا، کہہ رہا ہے کہ نبی کل اگر کوئی بات بتانا ہے میں آؤں گا، اگر فیوچر کا آنے والے زمانے میں کچھ بھی بات بتانا ہے تو انشاءاللہ بولو، ولا تقولن لشیء فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ بولو، اے نبی کیا بولو؟ انشاءاللہ بولو۔ نہیں بولیں گے تو 15 دن اللہ تعالیٰ نے ان کو رکا کے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اللہ کے رسول انشاءاللہ بولے تب جا کر بتایا کہ بھئی روح کیا ہے، ذی القرنین کون ہے، اصحاب کہف کون ہے۔ پہلا سوال کا جواب روح کیا ہے، تو اللہ نے کیا بات بتایا معلوم؟
اے دنیا والوں تمہاری عقل میں وہ بات نہیں آتی، چھوڑ دو اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم نے کتنا اگنور کیا معلوم اللہ کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے لوگوں یہ روح کی باتیں تم کو سمجھ میں نہیں آتی، جتنا معلوم ہے تم پر ایمان لاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ تمہارے دماغوں سے بڑھ کر ہے، تم خاموش ہو جاؤ، زیادہ بحث مت کرو روح کے اندر۔ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا اصحاب کہف، وہی غار والے جب کل جو بتایا، ذوالقرنین وہ بادشاہ جو پوری دنیا کو اس نے اپنے ہینڈر میں لیا تھا، پوری دنیا کو فتح کیا تھا، پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیا تھا، مسلمان بادشاہ، وہ مسلمان بادشاہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال پہلے تھا، اس کا نام لوگ مختلف بتاتے ہیں، قرآن مجید میں بھی احسن البیان وغیرہ میں آ کر مختلف نام بتاتے ہیں۔ وہ ایک کونے سے ایک کونے کو گیا، زمین کے دوسرے کونے کو گیا تو وہاں پہ کیا ایک قبیلے کو دیکھتا ہے، ایک گاؤں والوں کو دیکھتا ہے۔ وہ گاؤں والے کیا ہے، یاجوج ماجوج کی قوم سے کیا ہے بیزار آ گئے رہتے، وہ لوگ کیا بہت زیادہ ستائے رہتے، یاجوج ماجوج کی قوم سے بہت زیادہ بیزار آ گئے، تو بادشاہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بادشاہ یہ لوگ بہت زیادہ ہم کو ستا رہے ہیں، کچھ کر کے جا تو، ہم تجھے چندہ دیں گے، یعنی ہمارے طرف سے کچھ بھی ہو سکا ہم تیری مدد بھی کریں گے، اور تو ہماری مدد کر کے ان کو کیا تو کر کے جا۔ اب بادشاہ موقع ملا بھائی لوگوں کو اسلام پہنچانے کا، اچھی بات بتانے کا، تو انہوں نے کیا کیا، بادشاہ نے وہی دیوار بنایا جو دیوار آج یاجوج ماجوج چھاٹ رہے ہیں، وہی دیوار جس کو قرآن مجید نے کہا اَتَجْعَلَ فِيهِمْ سَدًّا إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، یعنی اس قبیلے، اس خاندان یا اس گاؤں سے یاجوج کے درمیان، یاجوج ماجوج کی قوم کے درمیان اس بادشاہ نے کیسی دیوار رکھی، اتنی مضبوط دیوار کہ وہ لوگ اس دیوار کو تھام کر نہیں آ سکتے، پار کر کے نہیں آ سکتے۔ وہ کیسا بنایا معلوم، شیشے اور لوہے کے ذریعے سے بنایا، اتنی مضبوط بنایا کہ وہ لوگ توڑ کے نہیں آ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ سدا، وہ جو دیوار ہے سدا، کیا ابھی موجود ہے؟ پیدا ہوتا نا سوال، ہمارے بھائی جان کو پیدا ہوا ہے سوال، پیدا ہوتا نہیں کہ بھئی وہ دیوار اب موجود ہے یا نہیں؟ ہاں موجود ہے، لیکن کہاں ہے نہیں معلوم۔ ایسا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جی، اللہ کو یہ کیا بڑی بات نہیں، اللہ کو یہ بڑی بات نہیں۔ اس واقعے کو یاد کرو جب ابو لہب کے بارے میں بددعا آئی، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب بھی برباد ہو، اس کی بیوی بھی برباد ہو۔ یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی بہت غصے میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے، وہ ابو لہب کی بیوی آ کر کہنے لگے کہ اے ابو بکر تمہارا دوست کہاں ہے، میں اسے مار دوں گی، اسے میں جلا کر رکھ دوں گی، اسے میں مار دوں گی، کہاں ہے وہ؟ ہمارے بارے میں بددعا کر رہا ہے، میرے شوہر کے بارے میں اور میرے بارے میں بددعا کر رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ ابو بکر پریشان ہو جاتی، اے اللہ کے رسول اب بازو ہے، اس کو نہیں دکھ رہا کیا؟ آپ بازو ہے، اسے نہیں دکھ رہا کیا؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہاں میں ساری دنیا والوں کو دکھ رہا ہوں سوائے اس ابو جہل کی بیوی کہ میں ساری دنیا، ابو لہب کی بیوی کے ساری دنیا والوں کو دکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کیا اس وقت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں سے، یہ صحیح جھوٹ واقعہ نہیں، کیا جھوٹا سمجھیں گے، صحیح واقعہ ہے، ایسا ہوا۔ اللہ کے رسول نے 2 منٹ کے لیے ہو گیا، چھپ گئے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز سامنے رکھ کر ابو بکر گرے کہ اللہ کے رسول وہ نہیں دیکھ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کی آنکھوں میں پردہ ہے، تم کو دیکھے گی، ساری دنیا کو دیکھے گی، لیکن مجھے نہیں دیکھے گی اب اس وقت۔ تو ایسا ہی اللہ نے اس دیوار کو چھپا دیا، کہاں چھپا دیا نہیں معلوم، لیکن دنیا کے اندر ہے وہ دیوار، دنیا کے اندر وہ دیوار ہے، موجود ہے۔ اسی لیے ایک زمانہ تھا جب انگریزوں نے اس دیوار کو ڈھونڈنے کے لیے گئے، کہاں ہے بول کے، یاجوج ماجوج کہاں ہے بول کے ڈھونڈنے کے لیے گئے، ان کو نہیں ملے، دنیا کا چپا مارے، چپا چکر لگا لیکن نہیں ملا ان کو نہیں ملا، تو آخرکار وہ تھک کر کہے کہ بھائی نہیں ہے، وہ دیوار ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا ایمان، میرا اور آپ کا یقین ہے کہ اللہ نے بنائی ہے تو بنائی ہے تو ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن دیوار ہے بولے تو ہے، بات سمجھ میں آئی، وہ یہی پارے کے اندر یا قال علم پارے کے اندر ہے۔ اس کے اندر ایک اور بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ بھئی کون سی جماعت
جنت الفردوس میں جاتی ہے. کون سی جماعت جنت الفردوس میں جاتی ہے؟ کون سی جماعت جاتی جی جنت الفردوس میں؟ اہل حدیث بولے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ یقین ہونا جی اہل حدیث سچ میں جائیں گے انشاءاللہ. تم سب جاؤ گے اہل حدیث والے. صحیح خوشخبری سلامتی ہے اہل حدیث والوں کے لیے. یہ بات یاد رکھ لو, ٹھان کے رکھ لو. اہل حدیث خوشخبری ہے, جنت میں انشاءاللہ ہم جائیں گے, کیونکہ ہماری زندگی میں بدعت نہیں ہوتا, ہماری زندگی کے اندر شرک نہیں ہوتا. ہم گنہگار ہیں ضرور, ہم گنہگار ہیں ضرور, لیکن ہم بدعت کبھی نہیں کرتے, ہم کبھی شرک نہیں کرتے. فخر کرو اپنے آپ پہ اہل حدیث ہونے پر. سلامتی ہو تم سب پر. صحیح میں کہہ رہا ہوں, ہم شرک اپنے زندگی کے اندر نہیں لاتے, بدعت اپنی زندگی کے اندر نہیں لاتے. مر جائیں گے لیکن ہماری زندگی کے اندر شرک بھی نہیں آئے گا, بدعت بھی نہیں آئے گا. ایسے لوگ جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ نے یہاں پہ جنت الفردوس, وہ جنت کے بارے میں کہا جو جنتوں کی سردار ہے, جو جنتوں کی سردار ہے. یعنی وہ جنت کہاں ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے وہ جنت الفردوس, جہاں سے جنت کی نہریں جاتی ہیں. جنت میں ساری نہریں وہاں سے نکلتی ہیں, دودھ کی نہریں, پانی کی نہریں, شراب کی نہریں, کوئی بھی نہر اگر نکلنا ہے تو اس جنت سے یعنی جنت الفردوس سے نکلتی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے جی, کیا بولے؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ علم میں برکت دے جی. آمین بولو جی, آمین تو بولو. اللہ کے رسول کیا بولے؟ اذا سألتم فاسأل اللہ صل اللہ اسألک الجنت الفردوس. اگر مانگنا ہے اللہ سے جنت تو جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو روزانہ کتنے بار مانگنا جی, کتنے بار مانگنا؟ کچھ تو بولو جی. ہاں 3 بار ماشاءاللہ. صبح میں 3 بار, شام میں 3 بار مانگو. کل قیامت میں وہ جنت سفارش کرے گی معلوم. اے اللہ یہ دنیا کے اندر مجھے مانگا کرتا تھا, تو اسے بھیج, سفارش کری. حدیث کے اندر آ کر ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا, حدیث کے اندر آ کر ہے جو کوئی آدمی جنت الفردوس مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے جنت الفردوس عطا کرے گا. تو میرے بھائیو ایسی جنت الفردوس کے اندر کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ کون سی جماعت جائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. آپ ایمان لائے, ایمان لائے نا اللہ پر, آپ ایمان لائے. اب اللہ نے دوسری شرط لگائی. کیا شرط؟ کہا وعملوا الصالحات, نیک عمل کرو. نیک عمل کب دی؟ کون سا, کس کو بولتے ہیں نیک عمل بول کے؟ نیک عمل کس کو بولتے ہیں؟ کچھ نہ بولو جی, کچھ تو بولو. نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ ہاں نہیں, ان الذین میں آ گیا ایمان لاؤ بول کے. ہاں نیک عمل, عمل صالح کسے بولتے ہیں؟ اس عمل میں اخلاص ہو. کیا ہو اس عمل میں؟ اخلاص ہو. کوئی بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں تو اس عمل میں اخلاص ہو. یہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قرآن میں کہا اللہ نے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انما نطعمکم, کہ بھئی میں جو مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہوں, اے مسکینوں میں تمہارے قریب ہونے کے لیے نہیں, میں تم مجھے اچھا بولنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو ہمارے عمل میں سب سے پہلا کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا, خوشنودی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا. کوئی بھی عمل کرو. آپ راستے میں کانٹا بھی اٹھا رہے ہو, کانٹا بھی اٹھا رہے ہو, تو یہ سوچو کہ بھائی میں اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہوں, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. بڑا عمل تو کوئی اور بات. آج ہمیں کیا کرتے جی, کیا کرتے جی, ذرا بھی کام کرے نیک کام 10 جگہ بولتے نہیں جی. سچ بولو کتنا عمل ہمارا برباد ہو رہا. 10 جگہ بولتے معلوم میں نے وہ کام کیا, میں نے وہ کام کیا, میں نے وہ کام کیا, میں نے وہ کام. میرے بھائیوں بیکار ہو جائے گا. جس عمل کے اندر اگر ریاکاری آئی وہ عمل نہیں, صالح عمل نہیں, نیک عمل نہیں, کتنا بھی بڑا عمل کر لو آپ. دوسرا کیا ہونا معلوم؟ دوسرا کیا ہونا جی, اندازہ لگاؤ. یہ کیا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, خالصۃ لوجہ اللہ ہونا. دوسرا کیا ہونا؟ اس عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر رہنا.
یعنی جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمل کیا ہونا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا، صحابہ کرام سے ثابت ہونا۔ اگر ایسا نہیں ہے وہ تو عمل قبول۔ آج کتنے لوگ نہیں جی محنت کر رہے نہیں جی، مال کا مال دے رہی، وقت دے رہی، مال بہت بڑی بات، مال دے رہی، وقت دے رہی، اپنے آپ کو لگا رہی، کتنے لوگ نہیں کر رہے جی، لیکن کیا ان کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہے؟ اللہ قرآن مجید میں کہا عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جو عمل کر کر کے تھک گئے رہتے ہیں، نیک عمل کر کر کے تھک گئے رہتے ہیں، اللہ ان کو کہاں ڈالے گا؟ معلوم؟ تصلا نارا حامیہ، بہکتی ہوئی آگ میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کر رہے نہیں جی، کتنا پیسہ نہیں لٹا رہے جی، کتنا پیسہ، بہت سی جگہ بہت بڑے بڑے پیسہ جا رہا، معلوم کہاں جا رہا؟ غلط جگہ جا رہا ہے۔ آدمی ٹائم لگا رہا، اپنا قیمتی ٹائم دین کے لیے لگا رہا، لیکن غلط جگہ لگا رہا جہاں پہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ اگر ہمارے عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو عمل صالح نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دو چیزیں ہونا عمل صالح کے لیے، ایک کیا ہے؟ اخلاص ہو، دوسرا کیا ہے؟ اس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، انشاءاللہ وہ آدمی کیا ہے؟ کہاں جائے گا؟ جنت الفردوس میں جائے گا، وہ جماعت جنت الفردوس میں جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں اتنا کہوں گا کہ اہل حدیث والے کرتے ہیں، اہل حدیث والے کرتے ہیں، ہاں تھوڑی موٹی ریاکاری آ سکتی ہے، اہل حدیثوں میں ایسا نہیں کہ تو نہیں ریا، لیکن شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بولو کریں گے بھائی؟ آج سے عہد کر لو، آج سے عہد کر لو، کریں گے بدعت؟ آواز ہی نہیں آ رہی نا جی، انشاءاللہ نہیں کریں گے، بولو ہاں آج سے انشاءاللہ بدعت نہیں کریں گے۔ مر جاؤ میرے بھائیو، مر جاؤ، بدعت نہیں کریں گے، بدعت و خرافات نہیں کریں گے۔ دیکھو ویسے لوگ کیا جنت الفردوس میں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول کیا بولے معلوم؟ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ایسے آدمیوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اسی پارے کے اندر اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اے لوگوں جو آدمی ایمان لاتا، نیک عمل کرتا، ایسے آدمی سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ محبت کرتا تو کیا کرتا معلوم؟ جبرائیل کو بلاتا، جبرائیل ادھر آ، ادھر آ، جبرائیل کو بلاتا، جبرائیل ادھر آ۔ جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ یہ بات سارے لوگوں کو بتا کر جبرائیل بھاگ کر آتے ہیں، سارے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ جبرائیل پھر نیچے زمین میں آتے ہیں اور سارے لوگوں کے دلوں کے اندر اس آدمی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی بات نہیں۔ امام بخاری معلوم، امام بخاری معلوم رحمۃ اللہ علیہ، معلوم ہے امام بخاری؟ معلوم نا؟ اور جو کتاب لکھ کر ہے، یعنی اس کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی؟ صحیح بخاری۔ اس کو لکھنے والے کون؟ امام بخاری۔ کسی نے دیکھا ان کو؟ کسی نے دیکھا؟ اچھا چلو نہیں دیکھا نہیں گیا، ان کے بارے میں پڑھے تو پڑھے تو ایک نہیں جی، زادوں کے بارے میں ایک دو جنے بولے کیسا زادے، مطلب اکثر شفیع بھائی پڑھے رہتے، یقین ہے مجھے شفیع بھائی پڑھتے، لیکن پڑھے کون تھے؟ لیکن ان کا نام آتی ہمارے دل کے اندر کیا ہوتا؟ محبت آتی نہیں، محبت آتی نہیں۔ کبھی ان کا نام ہم کو ان کو معلوم ہی نہیں انہوں کون ہے بول کے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے وہ محبت ڈالی یا نہیں؟ یہی میرے بھائی، یہی وہ عمل، یعنی جب آدمی نیک عمل کرے گا اور ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ دوسرا کیا؟ اللہ اس سے محبت کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جی۔ آخری بات ہے، ٹائم ہو گیا، 2 منٹ ہے، آخری بات بتا کر ختم کروں گا۔ کل انشاءاللہ ایک اور بات باقی رہیں گے، کل ایک اور بات کیا ہے معلوم؟ شرک مت کرو میرے بھائیوں، شرک مت کرو، صحیح کہہ رہا ہوں، شرک مت کرو۔ گردن چلی جائے، جان چلی جائے، شرک مت کرو۔ کیا ہوتا معلوم؟ اللہ نے کہا بندوں کے شرک کی وجہ سے بندوں کو چھوڑ کر، انسانوں کو چھوڑ کر دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب جوش میں آ جاتی، وہ سب کے سب غصے میں آ جاتے۔ معلوم بات سمجھ میں آئی میری؟ انسان جب شرک کرتا ہے نا تو انسانوں کو چھوڑ کر دنیا کا ہر مخلوق ریاکشن دینے لگتا۔ ریاکشن کیا دیتا معلوم؟ قرآن نے کہا، کیا کہا؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ
وتنشق الارض وتقر الجبال هدا لقد جئتم شيئا ادا ان دعوا للرحمن ولدا. کہتا ہے جب آدمی شرک کرنے لگتا ہے تو آسمان دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو پارا پارا کر دیتا. پارا پارا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اگر اس کے پاس طاقت ہوتی یعنی اپنے آپ میں اختیار ہوتا تو پھٹ جاتا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے سماوات یتفطرن من وتنشق الارض، زمین پھٹ جاتی. زمین کیا ہے؟ پھٹ جاتی. وتخر الجبال هدا، اور پہاڑ کا ریزہ ریزہ بکنی ہو جاتا. بات کتنی سے معلوم؟ ان دعوا للرحمن ولدا، تم لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کو اولاد ثابت کر رہے ہیں. یہ بات جب سنتے ہیں کائنات کے مخلوقات، انسان کو چھوڑ کر کائنات کا ذرہ ذرہ جب یہ بات سنتا ہے تو لوگ کیا ہے؟ غصے میں آ جاتے ہیں. ہو سکتا پھٹ جائے، ہو سکتا ختم ہو جائے. میرے بھائیو کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ بولو کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ ہاں ٹائم رکھا ایک ماشاءاللہ ایک چیز کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ اتنا شرک ہو رہا دنیا کے اندر، ہو رہا نہیں جی ہمارے سامنے میں شرک ہو رہا، لیکن اللہ دنیا کو تباہ و برباد کیوں نہیں کر رہا؟ یا نہیں تو آسمان اپنے آپ میں کیوں نہیں پھٹ رہا؟ زمین کیوں نہیں پھٹ رہی؟ اللہ نے کہا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک اس دنیا کے اندر ایک توحید والا زندہ رہتا ہے، اس آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو برقرار رکھے گا. ایک توحید والا، بہت سارے نہیں بول رہا میں، اگر یہ توحید والا بھی اگر زندہ ہو اس کی وجہ سے اللہ ساری دنیا کو برقرار رکھے گا. یہ توحید کی طاقت جی. اسی لیے زندگی کے اندر دو کام نہ کرو میرے بھائیو، شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں ایسے آدمی کو جنت میں بھیجوں گا. کل انشاءاللہ سورۃ الطٰہٰ کی کچھ تفسیر بتا کر آگے بات بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.